جب تمہیں وضو کرنا مشکل لگے تو یہ بات سوچ لو کہ گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جو لوگ بڑا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ عزتیں رب کی ذات دیتی ہیں۔ اگر انسان کو گرانے والے اپنے ہوں تو پھر دوبارہ اٹھنے میں وقت لگتا ہے۔ زندگی میں تمہارا برا وقت آ جائے تو کوشش کرنا خاموش رہو، ورنہ دنیا بہت تماشا بنائے گی۔ لوگوں کو خوش رکھنا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے انسان کو اپنے بہت سے رویوں اور عادتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ زندگی اتنا مختصر کہ جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے تب تک اس دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس کا مقام پر گرتے ہوئے رب کریم تھام لیتا ہے۔ اور بابا جی سوال کیا کہ حسد کیا ہے؟ فرمانے لگے، اللہ پاک کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ تمام رشتے تعلقات دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنا گھر کتنا ہی معمولی یا چھوٹا ہے کیوں نہ ہو، مگر اپنے گھر جیسے کوئی جگہ نہیں۔ عقل کے لاکھوں دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن انسان کے ایک ندامت والا آنسو تمام زندگی کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا، کوئی ہمارا اپنا ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا، اگر اپنا ہو تو انہیں بھولے گا، اور اگر بھول جائے تو جان لو وہ اپنا نہیں۔ انسان کی زندگی میں وہ دوست سب سے بہترین اور سچا ہوتا ہے جو انسان کو اس وقت بھی سمجھتا ہے جب انسان خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اگر دنیا اتنی اچھی ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہ آتا۔ اپنے زوجہ کو مسلسل نظر انداز کرنے سے تمہیں گھر کا سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی کمرے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کی روشنی کو گواہی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اخلاق اور تربیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ جو انسان تمہاری آنکھوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ پاتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ کون کس کا کب اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ ہر انسان نہیں ہوتا انسان کے قابل، ہر انسان کو اپنے لیے سوچا نہیں کرتے۔ اپنے اوقات انسان خود طے کرتا ہے اور لوگ تو بس انسان کو بتاتے ہیں۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتے ہیں اس ریاست کے بے گناہ لوگ بڑے بے رحمی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اس پاک پروردگار پر بھروسہ رکھو جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کوئی بات کہہ نہیں پاتے تو رو دیتے ہیں۔ بدتمیزی تو ہر شخص کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک دیتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لو تم غلط راستے پر ہو۔ نرم مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ سخاوت کرنا انسان کی زینت اور صبر انسان کی بنیادی اور موت انسان کا بخیر ساتھی ہے۔ تمہاری ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ انسان کے بہت اندر تک
بربادی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ کوئی بھی شخص بدلتا نہیں، بس اس کی زندگی میں ہم سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے بھی نہیں ہو پاتے جو اپنے تعلقات اور رشتوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ انسان کو دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع کرتا ہے، اور تعریف ہضم نہ ہو تو غرور کرنا شروع کرتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو ناشکری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلیاں شروع کر دیتا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ بھلائی کرتے رہو ہمیشہ بہتے پانی طرح، برائیاں خود کنارے پر لگنا شروع ہو جائیں گی کچلے کی طرح۔ دعا کرتے وقت آنکھوں بھرنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہمیشہ مسکرا کر دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ مالک نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ صحیح غلط کا فیصلہ تم مالک پر چھوڑ دو، تو انسان ہو بس انسانیت پر زور دو۔ اپنے حال پر رحم کرو، کوئی جتنا نبھائے تم بھی اتنا ہی نبھاؤ۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک دوست بھی ایسا موجود ہے جو تمہارے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوش ہوتا ہے تو یقین جانو وہ ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ زندگی اگر تم کو کسی شخص کے انتخاب موقع پر دی تو ہمیشہ خود کے لیے ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرنا، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دکھ تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کوئی اگر بڑھ کر ہزاروں خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اور کوئی ایک دکھ لے کر ہزاروں خوشیاں چھوڑتا ہے۔ بس آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنا سیکھو۔ انسان کا نصیب تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نصیب وہ لکھتا ہے کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ شکر گزار بندوں سے رب کریم بہت محبت کرتا ہے۔ انسان کو خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ سہارے تو بے سہارا کرتے ہیں۔ جس خاموشی کی وجہ کوئی نہ ہو، پھر اس خاموشی کو ختم کرنے کی وجہ بھی نہیں ملتی۔ آج کا معاشرہ خود غرض کا ہے، کسی وقت ضرورت پڑنے پر خون کے رشتے بھی نظریں چرا لیتے ہیں۔ رشتے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ ساری خوشیوں اور غموں کو بھلا دینے والا ایک لائن، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر شخص غلطی کا پتلا کیوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے غلطی یا گناہ کے بغیر زندگی گزار دی۔ غلطی کرنا اتنا بڑا جرم نہیں، بلکہ غلطی کر کے ڈٹے رہنا بڑا جرم ہے۔ عظیم شخص وہ ہے جو غلطی سے اپنی اصلاح کرے اور کہے کہ میں نے غلطی کی، وہ بڑا شخص ہے۔ جب ہر وقت لوگوں کو میسر رہو گے تو وہ استعمال تو کریں گے نا۔ رشتے میں پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو لوگ عزت نہیں دے سکتے وہ رشتے بھی نہیں نبھا سکتے۔ جس جگہ ہر بات پر صفائی دینی پڑے وہاں رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ چند دنوں میں چہرے کی جھریاں ختم کرنا چاہتے ہو تو نیم گرم دودھ کے اندر انڈے کی زردی ڈالو اور پی لو، چند دنوں میں چہرہ صاف نظر آئے گا۔
انسان معافی تو کر دیتا ہے مگر پھر جلدی مسکرا نہیں پاتا۔ خوف کا سامنا کرنا دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری حد بس اتنی ہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ اس زندگی سے مطمئن ہو جو تم جی رہے ہو۔